السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور تکلیف پہنچانے والے نہ بنے۔ ہمارے معاشرے میں بدگمانی، حسد، جلن، کینہ، بغض، عداوت، تکبر اور انانیت کی بیماری اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ ہمیں کسی کی راحت، کسی کی خوشی، کسی کا آرام، کسی کا سکون کے ساتھ 2 وقت کھانا کھانا برداشت نہیں۔ ہم شیطانی تدبیروں میں لگ کر دوسروں کی زندگی اجیرن بنانے، انہیں تکلیف میں مبتلا کرنے، انہیں پریشانیوں سے دوچار کرنے کی فکر میں لگے جاتے ہیں۔ ہم ایسے شیطان صفت ہو گئے ہیں کہ دوسروں کی تکلیف پر ہم خوش ہوتے ہیں اور اپنے اس عمل کی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان پر کیچڑ اچھالنا، ان کو بدنام کرنا ہمارا پسندیدہ عمل اور پیشہ بن چکا ہے۔ ایمان والوں کا تعلق آپسی تعلق ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ایمان والوں کی آپس کی محبت، رحم دلی اور شفقت کی مثال ایک انسانی جسم جیسا کہ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف صرف اسی حصے میں منحصر نہیں رہتی بلکہ اس سے پورا جسم مبتلا ہوتا ہے، پورا جسم جاگتا ہے، بخار دبے خوبی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے۔ کعبہ شریف جیسے پوری دنیا کا انسان عزت و احترام، عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی شان میں کسی طرح کی گستاخی کو جائز نہیں سمجھتا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرے احترام سے زیادہ عظیم، حیاور۔ مومن کا مال اور اس کی جان تجھ سے زیادہ محترم، حیاور۔ ہمیں مومن کے ساتھ اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ مسلمان کے عزت کے ساتھ کھلواڑ حرام ہے، لہٰذا کسی مسلمان کی جان و مال اور اس کی عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا، جان و مال کے تعلق اس کا نقصان پہنچانا یا اس کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرنا، اس کو بدنام کرنے کے درپے ہونا، یہ تمام چیزیں حرام ہے اور اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا معاشرتی اور انسانی جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تم میں سے ایک دوسرے پر حرام ہے جیسا آج کا دن محترم ہے۔ دوسرے کو بدگمان کرنے والی کو اللہ رسوا کرے گا۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہیں دوسروں کی عزت، ان کی نیک نامی اور ان کی اچھی حالت دیکھی نہیں جاتی، لہٰذا وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو بدنام کر دیا جائے، ان کے معاشرے میں اور خاندان میں رسوا اور بدنام کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ ان کی اتنی غلط حرکت ہے کہ جس سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسی حرکت کرنے والے کو بھی دنیا میں رسوا کر دیتا ہے، تو اندازہ لگائے کہ
اگر ایک انسان کسی دوسرے کو رسوا کرنا چاہے تو ممکن ہے اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہو، لیکن اس کی سزا کے طور پر جب اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا تو اس شخص کو رسوا ہونے سے دنیا کوئی طاقت نہیں روکتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، پھر بلند آواز سے پکار کر فرمایا، آیا ایسے لوگوں کی جماعت جو زبان سے مسلمان ہوئے اور ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، نہ انہیں آر دلانا، نہ ان کی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑو، کیونکہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی پوشیدہ چیزوں کے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جس کی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے کجاوے کے اندر کیوں نہ ہو۔ تکلیف پہنچانے والا مومن نہیں ہے۔ ایک دوسرے روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کی ایذا رسانی کو ایمان کے منافی قرار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کھا کر فرمایا، اب خدا وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ جب پڑوسی کے بارے میں یہ حکم تو رشتہ داروں کے بارے میں کیا حکم ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کی دھمکی ہے، جو رشتہ داری کو توڑے گا وہ اس کو توڑ دے گا۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے ملعون ہے۔ جو شخص دوسروں کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اس کی زندگی کے بڑے خطرے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یا اس کے خلاف سازش کرے وہ ملعون ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا اس پر جو دوسروں پر رحم نہیں۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ انسان رہے، لیکن اگر آپ جانور ہی بننا چاہے تو پہلی یا تیسری قسم کے جانور بنیں، جن سے انسانوں کو گویا فائدہ پہنچاتا ہے یا کم از کم نہ فائدہ ہے، نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسری قسم کے جانور نہ بنے جن سے انسان کو صرف اور صرف نقصان ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے وقت اللہ کی قدرت کا ذہن میں لائیں۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ جب ہمارا شیطان نفس کی سیکھ کے خلاف سازشیں کرنے کو ہمیں کہے، کسی کو تکلیف پہنچانے میں آمادہ کرنے کی کوشش کرے، کسی کو بدنام اور رسوا کرے پر ابھارے، تو ہم یہ ذہن میں لائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام لیا، ہمیں ہماری اس حرکت پر دنیا میں سزا دی تو ہمارا کیا حشر ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے کہ یقیناً تیرا رب کی پکڑ سخت ہے۔